بسم اللہ الرحمن الرحیم یبشرہم ربہم، خوشخبری دیتا ہے ان کو رب ان کا، برحمت منہ، بڑی رحمت کی اپنی طرف سے، برضوان، اور اپنی رضوان کی، رضا کی، بجنات، اور باغات کی، باتیں ان کے ان باغوں میں، نعیم مقیم، نعمتیں ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ رہیں گے، نعمتیں بھی ہمیشہ ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں ہمیشہ، ان اللہ عندہ اجر عظیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، معنی ثالث، دوسرا معنی تھا کہ یہ مسجد کے آباد کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے، ان سے کیسے لڑیں، اب تیسرا معنی آ گیا۔ اس معنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں، کوئی کزن ہے، کوئی پھوپھی داد ہے، کوئی داد پوترا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، یہ سارے رشتہ دار ہیں، اب رشتہ داروں سے کیسے لڑیں؟ وہ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ رشتہ داروں سے کیسے لڑیں؟ اللہ نے فرمایا رشتہ داری بعد میں ہے، ایمان پہلے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ رشتہ داریاں بعد میں اور ایمان، اور بولو ہی صحیح، ایمان پہلے۔ اگر تم نے رشتہ داریوں کو ترجیح دی نا ایمان والے رشتے پر، تو پھر اللہ کے عذاب کے منتظر رہو، پھر خدا کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اس لیے چھوڑ دو رشتہ داریاں، جہاں اماں بھی کوئی نہیں، ابا بھی کوئی نہیں، جہاں رشتہ ہے ایمان والا۔ اب ذرا دیکھو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنے آبا کو، باپ دادا کو، اپنے بھائیوں کو اولیاء، دوست اور محبوب، ان کو نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ترجیح دیتے ہوں کفر کو ایمان پر، ومن یتولہم منکم، اب آسان ہے بالکل، یہاں سورہ توبہ میں آگے جا کے کچھ تھوڑی بات آئے گی اور کوئی بات نہیں، بالکل آسان سی صورت ہے، اس لیے تھوڑا بولتے آؤ اور چلتے بنو۔ فاولئک، آگے صورتیں آ رہی ہیں باس والی، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ قل ان کان آباؤکم، تخویف دنیاوی، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان سے، ان کو کہہ دیجئے اگر ہوں باپ دادے تمہارے اور بیٹے تمہارے اور بھائی تمہارے، ازواجکم، اور بیویاں تمہاری، وعشیرتکم، اور رشتہ دار تمہارے، اموال، اور مال جن کو کمایا تم نے، تجارت، اور تجارتیں، دکانداریاں، تخشونا کسادہا، کہ ڈرتے ہو تم ان کے مندہ پڑنے سے، بے رونق ہونے سے، ومساکن، اور مسکن، حویلیاں، کوٹھیاں، ترضونہا، جن کو تم چاہتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر زیادہ محبوب ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی توحید کی خاطر لڑنے سے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ لائے اللہ اپنا امر، جو امر سے مراد کیا ہے؟ عذاب، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نہیں مقصود تک پہنچاتا القوم الفاسقین، جو حد سے نکلنے والی قوم ہو۔ تو یہاں معنی کیا تھا؟ رشتہ داریاں۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ رشتہ داریاں بعد میں، پہلے ایمان ہے۔ اگر یہ تمہارے جتنے مال بھی، کوٹھیاں، بنگلے، جائیدادیں، یہ تمہیں محبوب ہوئی نا دین سے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فتربصوا حتیٰ، مطلب کیا ہے؟ سب کچھ قربان کر دو کلمہ توحید کی بلندی میں۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب دیکھو، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، یہاں جنگ حنین کا ذکر آ گیا، اور بشارت دنیاوی درمیان غزوہ حنین، اس کو بطور بشارت کے ذکر کیا گیا کہ جہاد کرو گے دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، اللہ بھی راضی ہوگا۔ اب ذرا دیکھو، تھوڑا سا مختصر واقعہ سن لو۔ جنگ حنین کا واقعہ
یہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا. حنین ایک مقام ہے مکہ کے قریب ہے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا حنین کے مقام پر اور مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی. مسلمان فوجیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 12,000. اور جو مشرک تھے ان کی تعداد تھی 4,000. مشرک کیا تھے؟ 4,000 اور مسلمان کیا تھے؟ 12,000. بس صحابہ کرام کے دل میں تھوڑا سا عجب آیا. عجب سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہ ہماری تعداد بڑی ہے. انہوں نے سوچا کہ پہلے ہم کم ہوتے تو مشرکوں کا رگڑا نکال دیتے، اب تو ہمیں 12,000 اور مشرک کتنے ہیں؟ 4,000. اب تو دیکھو ان کے ساتھ بنتا کیا ہے. اب تو رگڑا نکال کے رکھ دیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن اللہ کو صحابہ اتنے پیارے تھے کہ اللہ نے ان کی تربیت کی کہ ہوں میرے محبوب اور آئے عجب یہ نہیں. میرے محبوب ہوتے ہیں جو عاجز ہوں. تو اللہ نے صحابہ کرام کی تربیت کی. چنانچہ صحابہ کرام آئے بڑے خوش کہ جا کے 2 منٹوں کا کام ہے، مشرکوں کا رگڑا نکال کے واپس آتے ہیں. لیکن مسئلہ کچھ اور بن گیا. اللہ تعالیٰ کو عجب والے جملے پسند نہیں ہوتے. اور ہم نے بھی کئی دفعہ تجربہ کیا، کبھی ایسے ہم بھی تعلی مارتے ہیں نا اور کام مشکل بھی نہیں ہوتا، ہم کہیں گے تو کوئی مسئلہ یہ ابھی ہوا، ہوتا کوئی نہیں. تو ہمیں بھی سمجھ آ جاتی ہے بھئی یہ ہمارے جو پنجابی والے ہیں وہ تعبیر صحیح کرتے ہیں، پشتو والوں کا اللہ مالک ہے. پنجابی والے کہتے ہیں ودا علا مارس، ودا علا. اور پنجابیوں تم تو بولو، کہتے ہیں بدے علامہ تو توبہ، فلانے بندے ودا علا مارے. ودا علا یہ عجب کا کلمہ کہ اپنے جس سے ذرا ناز ظاہر ہو کہ میں جو کر دوں گا. اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، پوچھا، تقریر کی نا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا یا کسی نے رکا دیا ہوگا آپ جیسوں نے، تو پوچھا کہ آپ سے بڑا مولوی بھی ہے کوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا مولوی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا پھر سمندر میں ایک دارالعلوم ہے، وہاں جا کر کچھ دن پڑھ کے آؤ. وہاں دارالعلوم ہے اور ہے بھی سمندر میں. تو عجب اللہ کو پسند نہیں، آج بھی پسند ہے. اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ کبھی عجب کا شکار نہ ہونا کہ میں جو کر دوں گا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. کرنے والا کون ہے؟ اور بولو تم کوئی وہاں حنین میں تو نہیں بیٹھے؟ ہاں، پریشان تو ایسے ہو گئے ہیں جیسے حنین میں پہنچ گئے ہوں. صحابہ کرام آئے، 12,000 کا لشکر بڑے زبردست انداز میں آیا اور مشرکوں کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کیا. 4,000 مشرک تھے، خوب پٹائی کی مشرکوں کے. مشرک بھاگ گئے، دوڑ گئے، سارے کے سارے بھاگ گئے. مسلمانوں کو فتح ہوئی بغیر کسی لمبی چوڑی مزاحمت کے. لیکن حوازن کے تیر انداز تھے. قبیلہ حوازن بڑا جنگجو قبیلہ تھا مشرکین عرب کا، اور بڑے تیر انداز. وہ کہتے ہیں کہ میلوں سے اگر تیر چھوڑتے تو نشانے سے نہیں چکتا تھا، اتنے تیر انداز تھے. تو وہ بہت سارے پہاڑ کے دامن میں چھپ کر بیٹھے تھے، دھات میں بیٹھے تھے. جب صحابہ کرام سارے اکٹھے ہو گئے میدان میں، ابتدان جیت بھی ہو گئی، جنگ جیتی بھی گئی، یہ غنیمتیں اکٹھے کرنے لگے کہ یک دم وہ جو پہاڑ کے دامن میں ان کا دستہ بیٹھا تھا، 4 کے 4,000 سمیت پھر الٹ کے انہوں نے حملہ کیا اور ایسا ہلہ بول دیا کہ صحابہ کے قدم بھی اکھڑ گئے. سمجھ بھی آئی؟ سینکڑوں تیر انداز تھے اور اس انداز میں مارنا شروع کیا نا تیروں کو. اور دے تو بے فکر تھے. اب جان بچانے کے لیے کوئی کدھر جا رہا تھا، کوئی کدھر جا رہا تھا. اب جان بچانے کی جگہ بھی کوئی نہیں، تیر آ رہے، بارش ہو رہی ہے
اور وہ لشکر تیر اندازوں کا سیدھا چڑھا آ رہا ہے. اس مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان. آ گیا نا پھر ابو سفیان. اب کام ابو سفیان، یہ عجیب مسئلہ ہے. نبی پاک جس خچر پہ چڑھے ہوئے تھے اس کی بغلہ، اس خچر اور گھوڑی کی باگ، ایک باگ میں ابو سفیان کا ہاتھ تھا، وہ پکڑ رہا تھا، اور دوسری باگ میں حضرت عباس تھے. یہ کٹھے چل رہے تھے، اور جو تیر آتا نبی پاک علیہ السلام کی طرف تو ابو سفیان اس کو اپنے اس طرح ہاتھ پہ برداشت کرتا. سمجھ آئیے بات؟ حتیٰ کہ ابو سفیان کا یہ ہاتھ شل ہو گیا، لیکن نبی پاک کی طرف تیر نہیں آنے دیا. اور جہاں پر علامہ عثمانی کے جملے وہ قابل مطالعہ ہے، وہ ہماری ہمت نہیں کہ ان جملوں کو ادا کر سکے. علامہ عثمانی نے اسی مقام پر سورۃ التوبہ، اسی مقام پر زبردست جملے لکھے، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے. فرماتے ہیں کہ اس دن منظر قابل دید تھا. اللہ کا پیغمبر بغلہ پہ سوار اور چند آدمی ساتھ، اور مقابلے 4000 کا لشکر تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام سب سے آگے آپ کی بغلہ کا رخ تھا ان تیر اندازوں کی طرف، اور سارے تیر انداز وہ سیدھا حملہ کر رہے تھے آپ کی خچر پر، اور آپ سیدھا سینہ اوپر کر کے، ہاتھ اوپر کر کے کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بیٹا ہوں. یہ بات آپ رجت پڑھ رہے تھے، اور 4000 کے قریب وہ تیر انداز یا سینکڑوں تیر انداز، وہ سامنے سے تیروں کی بارش، اور ادھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ. علامہ عثمانی فرماتے ہیں یہ اس بات کی سب سے بڑا معجزہ ہے آپ کی نبوت کا کہ ہزاروں سینکڑوں تیروں کی بارش میں یہی اعلان کرنا اور آگے بڑھتے ہی جانا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ اعلان کرتے ہوئے ہزاروں تیروں کے سامنے سینہ کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کی پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہو. تو سمجھ آئیے بات؟ ہاں، اس لیے مولوی بھی وہ بن سکتا ہے جو دلیر ہو. آج کل لوگ نبی پاک کی سیرت ایسے بیان کرتے ہیں، سننے والے کے ذہن میں تصور آتا ہے شاید آپ کے پاس ایک لمبی سی تسبیح ہوگی اور ایک چادر یوں رکھی ہوئی ہوگی. یہ ایک صوفی والا نقشہ آتا ہے، لیکن یہ بدماشی ہے اور خواہ مخواہ سیرت رسول کو بدلنا ہے. نبی کریم علیہ السلام کا لقب ہے امام، اپنا آپ کا لقب ہے نبی السیف، تلوار والا نبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کے جو مصنوعی صوفی ہیں آپ کی وضع قطع ان والی نہیں، انہوں نے تو سر تے پورا موٹر وے بنے. آپ نے ہمیشہ بال رکھے، اور بال جہاں، اور بسا اوقات آپ کے بال جہاں بھی آتے، کندھوں تک بھی بال رکھے. بال مجاہدین کے ہوتے ہیں، امام المجاہدین کے بھی بال تھے. ادھر اسلام آباد میں ایک بدبخت آیا، وہ اجتماع کے بیان میں کہہ رہا تھا، کئی جہل ہے، کہتا ہے کہ جو انہوں نے لمبے بال رکھے ہیں نا تو یہ اس لیے تاکہ فرشتے قیامت والے دن یہ ان لمبے بالوں سے پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈال دیں. وہ مجاہدین پر ہٹ کر رہا تھا کہ مجاہدین نے لمبے بال اس لیے رکھے ہیں کہ تاکہ قیامت کے دن ان کے بالوں سے اللہ پکڑ کے. دیکھو دوستو بزرگو، ہماری دعوت تو بالکل پرامن ہے. میں نے کہا تمہاری ٹینڈ پر انشاءاللہ جہنم کے دانے پیسیں گے فرشتے، تمہاری ٹینڈ نہیں بچے گی. اگر جہاد کا انکار کیا تو یہ ٹینڈ شینڈ کام نہیں آئے گی. ہاں، انسان بن کے رہو تو چلوں سے کوئی نہیں روکتا، لیکن اگر یہ لتڑیاں مارنیاں شروع کر دی، جہاد کا انکار، قرآن کا انکار، پھر بچ نہیں سکتے. دیکھو کوئی بیٹھا ہو بزرگ تو ناراض نہ ہو، ہاں جہاں خیر بیٹھ تو کوئی نہیں سکتا قرآن اور جہاد کا منکر.
اگر کوئی بیٹھا 2 مہینے گزار بھی جائے قرآن کا دشمن تو ہے پھر بڑا ڈھیٹ. دیکھو لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، تو وہاں حضرت عباس نے آواز لگائی. تیروں کی بارش میں حضرت عباس کی آواز اونچی تھی اور کہتے ہیں عباد اللہ الی رسول اللہ، اللہ کے بندو رسول پاک کی طرف آؤ. اللہ نے حضرت عباس کی آواز کو اٹھایا، ہر صحابی کے کان میں پہنچ گئی، اور جہاں جہاں کوئی صحابی تھے پھر تو زخمی شیروں کی طرح وہاں سے اٹھے اور بھاگ کر نبی پاک کے قریب جمع ہو گئے. جہاں جہاں کہیں کسی کو آواز پڑی، زخمی تھا یا جس حالت میں بھی تھا، تو وہ سارے پروانے اپنی شمع کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اپنے محبوب کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور چند منٹوں میں حنین کا یہ مارکا فتح کر لیا. بڑا مال ملا، مال غنیمت، اور جتنے حنین کے قیدی تھے، یہ جتنے قید ہوئے جو مر گئے وہ تو مر گئے، قیدی اللہ کی شان سارے بعد میں مسلمان ہو گئے. جتنے قیدی تھے حنین کے بعد میں مسلمان ہوئے. تو جہاں پر خون گرا ہے نا تو وہ زمین زرخیز بن گئی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں یہ سرحد والے لوگ یہ دیندار ہیں. کیوں؟ پنجاب تو بے دینی کا گڑھ ہے، بات صاف ہے، لیکن یہ جتنا سرحد ایریا ہے اس میں نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور بہت اچھے لوگ ہیں اور نیک لوگ. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ایریے ہیں جو شاہ اسماعیل شہید جن ایریوں سے گزرا، اور یہ شہیدوں کے خون کا سینچا ہوا علاقہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک بھی اس زمین پر اللہ کی توحید کے آثار نظر آتے ہیں. آخر مباحث تو کا خون گرا ہے تو اللہ اس خون کی لاج رکھتے ہوئے اس زمین کو توحید کا مرکز بناتا ہے. اور اخلاص کی بات ہوتی ہے. یہ ہمارے یہ کوئی تصرف غیبی نہیں، کوئی مت سمجھے. ایک خطیب صاحب نے بیان کیا نا میاں والی میں، بڑا خطیب ہے ہماری جماعت کا، اس نے تعبیر کو یہ کی جہاں سے اسماعیل شہید گزر گیا آج تک وہ زمین بول رہی ہے. وہ جو خطیبانہ جملے چند کہے تو گاڑی میں بیٹھا تھا، ہم بھی کھڑے تھے، تو ایک بابا آ گیا. بابا کہتے ہیں مارا آج وہ چبل مار گئی ہے نا. خطیب نو آخ دے آج پھر چبل مار گئی ہے نا. چبل یعنی غلط بات کر گیا ہے نا. چبل کہتے ہیں بالکل جو مجنون باتیں کرتے ہیں. چبل بے معنی بک بک. ہاں بھائی بابے نے سمجھا، شاید متصرف سمجھائے. لقد نصرکم اللہ، بشارت دنیاوی. اللہ فرماتے ہیں پکی بات ہے امداد کی تمہاری اللہ نے فی مواطن کثیرہ. ذرا سوچ کے جواب دینا ہے. امداد کی تمہاری کس کی؟ نبی اور اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ منافقوں کے ساتھ. اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ان اللہ مع المتقین مع الصابرین. اللہ کی نصرت منافق کے ساتھ نہیں ہوتی. اور اللہ قسم اٹھاتے ہیں لقد واللہ لقد. علامہ علوسی نے ضابطہ لکھا قد پر لام آئے تو معنی قسمیہ، یعنی عبارت یوں ہوتی ہے واللہ لقد، اللہ کی قسم. سبحان اللہ، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم، نصرکم اللہ، امداد کی اللہ نے تمہاری فی مواطن کثیرہ، بہت جگہوں پر. معلوم ہوتا ہے سارے امداد کے منگتے ہیں. نبیوں اور علی کا ناصر اللہ ہے. نبی کا ناصر بھی اللہ، علی کا ناصر بھی اللہ. سارے منگتے ہیں، سارے محتاج ہیں. یوم حنین، اور خاص کر حنین کو، جب کہ اعجبتکم کثرتکم، جب عجب میں تعجب میں ڈالا تم کو تمہاری کثرت نے کہ تم 12,000 ہو. فلم تغن عنکم، پس نہیں کام آیا تمہارے، شیئا ذرا بر بھی،
تمہیں کثرت کام نہیں آ سکی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ اور تنگ ہو گئی اوپر تمہارے زمین، بوجہ تیر برتنے کے، جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی تمہیں زمین میں سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی، بیمار رہوت بوجہ باوجود پوری کشادگی کے، ثم وليتم پھر مڑے تم مدبرین پیٹ دینے والے،